السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین کرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، خواتین سے متعلق مخصوص مسائل پر گفتگو جاری ہے، طہارت سے متعلق ہمارے احکامات جاری ہیں۔ ناظرین کرام، پچھلے درس میں حیض اور نفاس اور استحاضہ، ان کے تفصیلی احکامات آپ کے سامنے آئے تھے۔ مزید ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے کچھ اور مسائل ہیں جنہیں جاننا خواتین کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات ہے وہ یہ آج کے اس درس میں کہ کچھ دوائیاں ایسی ہیں جن دوائیوں کے استعمال سے حیض رک جاتا ہے۔ وہ جو مانع حیض دوائیں ہیں، حیض جسے روک دیا جاتا ہے، ایسی دواؤں کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اس خون کو بار بار نہ روکیں۔ کیونکہ یہ فطری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے خواتین کی ذمہ رکھی ہے، خواتین کے لیے لکھ دی ہیں، لہٰذا یہ ان کی صحت ہے، یہ بیماری یا مرض نہیں ہے، بلکہ یہ صحت ہے۔ اگر نہ ہو تو خواتین کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا ہے، پھر انہیں ڈاکٹروں سے رجوع کرنا پڑتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ رک گیا ہے۔ تو یہ صحت کی علامت ہے، لہٰذا اس کو برقرار رکھا جائے۔ اور دوسری بات ہے وہ یہ کہ کہیں اس کی ضرورت پڑ رہی ہے، مثال کے طور پر کوئی خاتون ہے جو عمرے پر ہیں اور حالت حیض میں ہو گئیں اور انہیں سفر پہ نکلنا ہے، واپس ان کی فلائٹ ہے، قریب میں ہی ہے، ایسے کچھ حالات ہیں جہاں پر ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اہل علم کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ وہ دوائیں استعمال ہو سکتی ہے جس سے حیض رک جاتا ہے، لیکن اس کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی وجہ سے خاتون کو نقصان نہ ہو۔ اگر جسم ایسا ہے خاتون کا، کوئی ایسا مرض ہے انہیں یا ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری کے ساتھ ان دوائیوں کو استعمال کرنا یا ان کے لیے خون کا اندر روک دینا نقصان کا سبب بن جائے گا ان کے رحم کے لیے یا ان کے جسم کے لیے، تو پھر ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے جائز ہے جو صحت مند ہوں اور استعمال کرنے سے کوئی نقصان کا ڈر ان کے اوپر نہ ہو۔ تو پہلی شرط تو یہ ناظرین اکرام کہ خاتون پر کوئی ڈر ہو، اگر کوئی خوف ہو تو ان کے لیے جائز نہیں ہے، جسمانی طور پر وہ مضبوط ہو۔ کئی خواتین ایسی ہیں کہ جنہیں دیگر مسائل ہیں، وہ کوئی اور دوائیاں استعمال کر رہی ہیں، اس کے ساتھ وہ یہ دوائی نہیں استعمال کر سکتی ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے اس وقت۔ اگر صحت مند ہیں تو پہلی شرط پوری ہو گئی، اور دوسری شرط ہے وہ یہ کہ اپنے شوہر کی اجازت سے وہ کرے، شوہر سے اجازت لے کہ آپ اس دوا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد استعمال کریں۔ یہ دو شرطیں پوری ہو جاتے ہیں ناظرین اکرام، تو ایسی دواؤں کا استعمال ہو سکتا ہے ضرورت کی وجہ سے جن سے حیض رک جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، غسل کی جب بات آتی ہے تو بعض غسل وہ ہیں جو مرد پر عورت پہ فرض ہے، اور دوسرے وہ غسل ہے جو انسان اپنی ضرورت کی وجہ سے، پاکی صفائی کے لیے یا دیگر امور کی وجہ سے گرمی کے سبب غسل کرتا ہے۔ بعض غسل وہ ہیں جو فرض ہیں، خواتین پر بھی مردوں پر بھی۔ وہ کون سے غسل ہیں؟ کب غسل فرض ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کہ اگر کسی شخص کے جسم سے منی خارج ہو، چاہے وہ جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو، جس پانی کے ذریعے سے اولاد ہوتی ہے، اگر وہ خارج ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل موجود ہے اور یہ واضح مسئلہ بھی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 282، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کہا میں نے اے اللہ کے رسول، ان اللہ لا یستحی من الحق، بے شک اللہ تعالیٰ حق کہنے سے نہیں شرماتا ہے۔ فہل علی المرأة الغسل، کیا عورت پہ بھی غسل فرض ہوتا ہے جب اسے احتلام ہو جائے؟ آپ نے کہا نعم اذا رأت الماء، آپ نے کہا ہاں، اگر وہ گیلا پن دیکھ لے تو اس کے اوپر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ اگر خارج ہو منی تو اس کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے سب سے پہلے۔ اور دوسرا جس کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے وہ یہ کہ بیوی شوہر کا خصوصی تعلق، جس سے اولاد اللہ سبحانہ وتعالی عطا کرتا ہے، وہ خصوصی تعلق میاں بیوی کے درمیان ہو تو پھر غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے اس تعلق کے بعد منی خارج ہو یا نہ ہو، خصوصی تعلق قائم ہو جائے تو پھر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، صحیح بخاری حدیث نمبر 291، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میاں بیوی کا خصوصی تعلق قائم ہو جاتا ہے فقد وجب علیہ الغسل، تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ خصوصی تعلق ہو قائم، خاص تعلق جس سے اولاد ہوتی ہے وہ تعلق قائم ہو،
صرف محبت کا اظہار یا محبت اس طرح کی چیزوں سے نہیں، خصوصی تعلق قائم ہو تو ہر صورت میں تعلق ہونے کے ساتھ ہی غسل فرض ہو جاتا ہے، مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ عورت اگر حیض اور نفاس سے پاک ہو تو پھر اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 222 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا حالت حیض کے بارے میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں قریب نہ جاؤ، یعنی انہیں غسل کرنا ہوگا، یہ غسل فرض ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 306، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش سے کہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمِ وَصَلِّي، آپ نے کہا جب حیض ختم ہو جائے تو پھر غسل کر لو، صاف کر لو اپنے آپ کو اور پھر نماز پڑھو۔ تو حیض کا غسل، حیض سے پاک ہونے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نفاس بھی ہے، جیسے امام النووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ حیض کے پاک ہونے کے بعد بھی غسل فرض ہے، نفاس کے بعد بھی غسل فرض ہے۔ اس پر امت کے پورے علماء کا اجماع ہے، گویا کہ یہ تیسری چیز ہے جس کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ اگر کوئی خاتون غسل نہیں کرتی ہے تو پھر وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، روزہ رکھ سکتی ہے کیونکہ روزے کے لیے غسل شرط نہیں ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے، اسے غسل کرنا ہوگا، اس کے بعد وہ، اور اسی طرح شوہر اس کے قریب آ سکتا ہے غسل کے بعد، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس دین میں، اسلام میں داخل ہے تو اس کے اوپر غسل ضروری ہوتا ہے، جیسے سنن ترمذی کی حدیث ہے 605، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیس بن عاصم کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پانی اور بیر کے پتوں سے غسل کرو، تو آپ نے حکم دیا ان کو۔ اس کا مطلب یہ کہ اسلام لانے کے ساتھ ہی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام مسئلہ یہ آتا ہے کہ حالت جنابت میں، حیض کے بارے میں نے بتایا کہ حیض کی حالت میں کیا کیا چیزیں ہیں جو جائز نہیں ہیں۔ اگر عورت پہ غسل فرض ہے، حالت جنابت ہے، تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کے لیے جائز نہیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ حالت جنابت میں جب غسل فرض ہو جاتا ہے تو مسجد میں رہنا حرام ہے، مسجد میں نہیں رہ سکتے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اس کی دلیل ناظرین کرام ابو داؤد حدیث نمبر 232 حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، آپ نے کہا کہ میں مسجد کو حائضہ کے لیے اور جنوبی کے لیے، جو جن کے اوپر غسل فرض ہے، ان کے لیے میں اس کو درست نہیں کہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ درست نہیں ہے۔ اگر کسی پر غسل فرض ہے تو وہ مسجد میں ٹھہر نہیں سکتا ہے، مسجد میں نہیں رک سکتا ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے یا پڑھ سکتی ہے، غسل فرض ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتی۔ نمبر 3، طواف نہیں کر سکتی ہے، جس کے بارے میں تفصیلات گزر چکی ہیں۔ تو حالت جنابت میں یہ چیزیں ہیں ناظرین اکرام جن کا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ خواتین جو دوپٹہ پہن کر رہتی ہیں ان میں سے بعض کو ایک گمان ہے کہ دوپٹے کے اوپر سے مسح ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون ہے جو جنہیں وضو کرنا ہے تو دوپٹے کے اوپر سے مسح درست نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس کے مقابلے میں مرد کے لیے اگر وہ امامہ اس نے باندھا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، چونکہ امامہ زیادہ سخت ہوتا ہے اور اسے پوری طرح سے سر پر باندھا جاتا ہے۔ البتہ خواتین کے لیے یہ درست نہیں ہے، یہ ایک اہم بات ہے۔ اور اسی طرح سے طہارت وضو کی جو بات آتی ہے یا دیگر زندگی کے امور میں بھی مسواک کی بات آتی ہے ناظرین کرام، اکثر لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے ہیں کہ مسواک کرنا جس طرح مرد کے لیے مستحب ہے اسی طرح عورت کے لیے بھی مستحب ہے۔ صرف مرد مسواک کر رہے ہیں، عورتیں مسواک نہیں کر رہی ہیں، جبکہ دونوں کے لیے مستحب ہے۔ پوری امت کے علماء کا اجماع ہے یہ کہ مرد کے لیے بھی مسواک ہے اور عورت کے لیے بھی، سارے علماء کا اتفاق ہے۔ جسے امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مردوں کے ساتھ خاص نہیں کیا ہے، لہٰذا خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی مسواک کا اہتمام کریں، اپنے منہ کی صفائی کا اہتمام کریں۔ بلکہ یہ جو مسواک ہے، اس مسواک کے کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں پر یہ مسواک کرنا بہت زیادہ پسندیدہ ہے اور اچھا ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت سارے فوائد ہیں جو حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت پسند تھا، حتیٰ کہ آپ نے وفات سے پہلے، جبکہ آپ کا انتقال ہونے کے آپ قریب تھے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر آپ نے اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین کے گود میں رکھا تھا۔ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے بھائی کے ہاتھ میں تازہ مسواک ہے، تو آپ اسے دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ نے اس کو لے کر کے، سمجھ گئی وہ کہ ان کے شوہر اللہ کے نبی مسواک کرنا چاہتے ہیں، حضرت عائشہ نے اس مسواک کو لے کر کے چبایا تاکہ نرم ہو جائے وہ، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا ہے، اور ایسا مسواک کیا آپ نے کہ اس سے پہلے کبھی آپ نے ویسا مسواک نہیں کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسواک کیا ہے، مستحب ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، دن ہو یا رات ہو۔ مسواک کہاں کہاں مستحب ہے؟ سب سے پہلے نماز کے وقت، نماز کے وقت مسواک کرنا مستحب ہے۔ اس حوالے سے اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ یہ اگرچہ کہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، اس موقع پر مسواک مستحب ہے۔ نمبر 2، جب وضو کرتے ہیں وضو کے وقت مسواک کرنا مستحب ہے، اس پر امت کا اجماع ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح سے جمعہ کے دن مسواک کرنا بہتر ہے، مستحب ہے، اس لیے کہ حدیث میں جمعہ کے جو آداب ذکر کیے گئے ان میں مسواک بھی مذکور ہے۔ نمبر 4، جب کوئی آدمی گھر کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ مسواک کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح سے کیا کرتے تھے۔ نمبر 5، اگر کوئی آدمی رات میں کوئی خاتون نماز کے لیے اٹھتی ہیں، نماز پڑھنا چاہتی ہیں، ان کے لیے بھی مسواک کرنا مستحب ہے۔ نمبر 6، اگر منہ سے بدبو آ رہی ہے یا بہت لمبے وقت تک خاموش رہیں یا گفتگو نہیں کیا ہے تو اس موقع پر منہ کی بو کی تبدیلی کی وجہ سے مسواک کرنا مستحب ہے۔ اور 7واں، جو یہ 6 مقامات ایسے ناظرین کرام جہاں پر مسواک کرنا مستحب ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ اس کے بعد ناظرین کرام طہارت کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ جو خواتین سے متعلق ہے اور مردوں سے بھی اس کا تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کے پیشاب کا مسئلہ، اگر وہ بچہ ہے اگر وہ بچی ہے، دونوں میں کیا فرق ہے اور کیا طریقہ کار ہے، اس حوالے سے حدیث موجود ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے، اگر لگ جائے تو اسے دھلنا ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ البتہ جو چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں ان کے حوالے سے شریعت نے آسانی کی ہے۔ کیا آسانی کی ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، صحیح بخاری حدیث نمبر 223 اور صحیح مسلم 287، قیس بنت محصن کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ اپنے بیٹے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی، جو بچہ کس دودھ پیتا تھا، بس کھاتا نہیں تھا کچھ اور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑے محبت کرنے والے رفیق نرم دل تھے، آپ نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا، حضرت قیس رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو، جو کہ چھوٹا سا بچہ تھا۔ فبال علی ثوبہ، اور جیسے بچوں کی عادت ہے، بچے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، آپ کے لباس پر پیشاب کر دیا۔ فدعا بماء، آپ نے پانی منگوایا، فنضحہ، اور آپ نے پانی لے کر کے صرف چھڑکا، اس کو پانی ہاتھ میں لے کر کے چھڑکا، اس کے اوپر چھینٹے مارے آپ نے۔ ولم یغسلہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت قیس کہتے ہیں آپ نے اس کو دھویا نہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اگر لڑکا ہے، اگر بچہ ہے، دودھ پینے والا ہے، کھانے پینے والا نہیں ہے، اس کے پیشاب کے سلسلے میں شریعت نے ہمیں آسانی دی ہے، وہ یہ کہ اس کے پیشاب کو صرف پانی کے چھینٹے مار دیں تو کافی ہے، اس کپڑے کو دھلنا فرض نہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کو چھینٹے مارا اور آپ نے کچھ نہیں کہا۔ سبحان اللہ، اللہ کے وسلم کے اخلاق دیکھیے کہ آپ نے اس بچے کو گود بٹھایا، وہ رسول ہے لیکن ان کے کپڑے پر پیشاب کر دیا بچے نے، اس بچے کو کچھ نہیں معلوم، چھوٹا بچہ ہے وہ، اور آپ نے ان کے ماں باپ کو بھی کچھ نہیں کہا، آپ نے پانی منگایا اور چھڑکا دیا اس کے اوپر۔ اور سنن ترمذی کی حدیث اسے اور واضح کرتی ہے، حدیث نمبر 610، ابن ماجہ 525 حدیث ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا ینضح بول الغلام ویغسل بول الجاریہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دودھ پیتے بچے، آپ نے کہا اگر لڑکا ہے تو اس کے پیشاب پر چھینٹے مارنا کافی ہے، اور اگر لڑکی ہے، بھائی کو جسے بچی کہا جاتا ہے، اگر وہ مرد نہیں ہے، اگر وہ لڑکا نہیں ہے، آپ نے کہا یغسل بول الجاریہ، لڑکی اگر ہے، دودھ پیتی کوئی بچی ہے تو پھر اس کپڑے کو دھلنا ہوگا، اگر بچی نے پیشاب کر دیا اس جگہ کو دھلنا ہوگا، اس جسم کے حصے کو دھلنا ہوگا جہاں پیشاب لگ گیا ہے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ کب تک ہے جو لڑکے کے لیے چھوٹ دی گئی ہے، وہ کب تک ہے؟ کہتے ہیں وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا، کہتے ہیں جب تک بچہ دودھ پر ہے، اگر دودھ چھوڑ دیتا ہے
اور کھانے لگتا ہے دوسرے روٹی چاول وغیرہ، تو پھر لڑکا ہو تو اس کے پیشاب کو بھی دھویا جائے گا۔ جب تک صرف ماں کے دودھ پر ہے، دوسری غذا اور نہیں کھا رہا ہے، تب تک لڑکے کے لیے یہ آسانی کی گئی ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں چھڑکنے کا معنی یہ ہے کہ آپ پانی اس کے اوپر ڈال دیں اور اسے کھرچنے کی یا نچوڑنے کی ضرورت نہیں، دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال یہ کہ کیا حکمت ہے اس کی، کیا سبب ہے کہ اگر لڑکا ہو، دودھ پیتا بچہ ہو، تو اس کی پیشاب پر پانی کے چھینٹے مار دینا، دھلنا ضروری نہیں ہے، صرف پانی اتنی جگہ پر پانی لگا دیں آپ، کافی ہے۔ اور اگر لڑکی کا پیشاب ہو تو دھلنا ہے۔ کہتے ہیں یہ سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کے نبی نے بتا دیا آمنا و صدقنا، ایمان لاتے، تصدیق کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم میں کوئی ایسی چیز نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس میں حکمت نہ ہو، یقیناً اس میں حکمت ہے، کبھی ہمیں پتہ چلتی ہے، کبھی ہمیں پتہ نہیں چلتی ہے۔ تو یہ جو عمر ہے صرف اگر وہ دودھ پر ہے تب، اگر بچہ کھانے لگتا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں اس کے منہ کے اندر کوئی نوال دیتی ہے تو وہ کھا لیتا ہے، نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ بچے کو کھانے کی خواہش ہو، کھانا کھانا چاہتا ہو، طلب کرتا ہو، جیسے شیخ محمد ابراہیم آل الشیخ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ کھانا چاہتا ہے اور کھانے کو طلب کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے یا چیختا ہے مجھے کھانے کے لیے دو، جو وہ کھا سکتا ہے روٹی چاول وغیرہ، اس موقع پر یہ کہا جائے گا کہ ہاں یہ کھانا کھا رہا ہے۔ اب اس کے بعد اس کا پیشاب اگر لگ جائے تو اسے دھلا جائے گا جس طرح سے لڑکی کے پیشاب کو دھلا جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اہل علم نے اس تفصیل کو ذکر کیا ہے جو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور چھڑکنے کا طریقہ کیا ہے؟ پیشاب اگر بچے نے کر دیا ہے، دودھ پیتے بچے نے، طریقہ ہے کہ پانی لے کر کے جہاں جہاں اس کے قطرات ہیں اس قطرات پر پانی کو اس طرح سے چھڑک دیا جائے کہ اس جگہ کو وہ گھیر دے۔ پانی کا بہنا ضروری نہیں ہے، نیچے ٹپکنا ضروری نہیں ہے، نچوڑنا ضروری نہیں ہے، لیکن جہاں اس کا پیشاب ہے وہاں پر پانی گر جائے، اس طرح سے چھڑکنا چاہیے۔ تو یہ بچے کے پیشاب سے متعلق بات ہے ناظرین اکرام۔ اس کے علاوہ ایک اہم مسئلہ ہے ناظرین اکرام، وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں خاتون نجس نہیں ہوتی ہے، خاتون پوری کی پوری نجس نہیں ہو جاتی ہے۔ وہ جو حالت ہے حیض، یہ نجس ہے، لیکن کیا خاتون نجس ہو جاتی ہے؟ کیا مسلمان عورت نجس ہو جاتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ حالت جنابت کیوں نہ ہو، مسلمان نجس نہیں ہوتا ہے، شرک کرنے والے ناپاک ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 299 کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، اعتکاف کی حالت میں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا یا عائشہ لاولنی الثوب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے حسیر دو، چھوٹی چٹائی دو جس پر انسان سجدہ کرتا ہے، چھوٹی چٹائی جس کے اوپر انسان سجدہ کر سکتا ہے۔ آپ نے کہا مجھے چٹائی دو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا انی حائض، کہا کہ اللہ کے نبی میں حالت حیض میں ہوں۔ تو انہیں یہ لگا کہ حیض کی حالت میں شاید عورت کا پورا جسم بھی نجس ہو جاتا ہے، چونکہ اللہ کے نبی مسجد میں ہے، اب چٹائی کو میں ہاتھ لگا کر کے رسول کو دوں گی اور اللہ کے نبی مسجد میں اسے استعمال کریں گے، تو انہیں یہ لگا کہ شاید یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی عورت حالت حیض میں کپڑے کو چھوئے اور مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان حیضتک لیست فی یدک، آپ نے کہا تمہارا جو حیض ہے وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی، آپ عظیم بات کہی، آپ نے کہا وہ حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، صرف حیض نجس ہے۔ اللہ کے نبی کہنے کا مطلب یہ کہ وہ صرف حیض نجس ہے، جس طرح انسان کا پیشاب نجس ہوتا ہے، پیشاب اس نے کر دیا، جب جو پیشاب ہے وہ نجس ہے، انسان نجس نہیں ہے، جو مرد عورت دونوں کے ساتھ ہے، تو خواتین کے لیے ایسا کیوں کہا جائے کہ وہ نجس ہیں؟ یہ بہت بری رسم ہے نعوذ باللہ، ہمارے یہاں پر کفار مشرکین سے آ گئی ہے کہ ایسے آج بھی گھرانے مسلمانوں کے موجود ہیں کہ اگر ان کی خواتین حالت حیض میں ہوں تو وہ کسی اور کمرے میں رہنے لگتی ہیں، اور شوہر اپنی بیوی سے نہ بات کرتا ہے نہ اسے ہاتھ لگاتا ہے، حتیٰ کہ ان کا کھانا پینا، ان کی برتنوں کو تک الگ کر دیا جاتا ہے جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ یہ گمراہی ہے اور یہ کتاب و سنت سے جہالت ہے۔ حالت حیض میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورت نجس نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واضح کیا کہ یہ تصور صحیح نہیں ہے۔
اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ مسجد میں نہیں آئیں کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حالت حیض میں مسجد میں نہیں آنا چاہیے، خواتین حالت حیض میں مسجد کو نہیں آ سکتی۔ اس مسئلے کو بھی یاد رکھنا چاہیے ناظرین اکرام کہ جب تک حالت حیض ہے خواتین کو مسجد میں آنے سے رکے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام ایک اہم مسئلہ جو خواتین کی جانب سے بار بار آتا ہے وہ یہ کہ حالت حیض میں کیا عورت قرآن کو چھو سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے ناظرین اکرام نہیں۔ حالت حیض میں جب تک وہ حیض کی حالت میں قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں، یہ اہل علم نے ذکر کیا ہے، بغیر حائل کے ہاتھ نہیں لگا سکتی ہے۔ اگر کہیں اس کی ضرورت ہے تو پھر اسے حائل کے ساتھ چھو سکتی ہے، وہ کسی آڑ کے ساتھ جیسے دستانے وغیرہ پہن کر کے اگر کہیں پر ضرورت ہے تو وہ چھو سکتی ہے اس کو، لیکن عمومی طور پہ بغیر حائل کے وہ نہیں چھو سکتی ہے۔ اور رہی بات قرآن مجید کو اپنے حفظ سے پڑھنا، حافظے سے پڑھنا، اس لیے کئی صورتیں یاد ہیں، تو کیا حالت حیض میں قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے؟ ہاتھ لگانے کے بارے میں نے کہا کہ ہاتھ نہیں لگانا چاہیے بغیر حائل کے، بغیر آڑ کے۔ اگر عورت کسی وجہ سے قرآن مجید کو ہاتھ لگاتی ہے، اس لیے کہ صحابہ اکرام اس کو درست نہیں سمجھتے تھے۔ اگر حائل کے ساتھ ہے، کوئی دستانے پہن کر کے کپڑے کے ذریعے سے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی خاتون اپنے حافظے سے قرآن پڑھنا چاہے، اپنے حفظ سے، کئی صورتیں انہیں یاد ہیں، اپنے گھر میں وہ حالت حیض میں ہیں، کچھ صورتیں پڑھنا چاہتی ہے، دہرانا چاہتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کوئی قرآن حدیث میں ایسی کوئی واضح دلیل نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ عورت اپنے حافظے سے قرآن پڑھ نہیں سکتی ہے۔ چھونے کی بات تو میں نے بتا دی، البتہ اس کی کوئی دلیل نہیں کہ کوئی عورت اپنے حافظے سے نہیں پڑھ سکتی۔ اگر آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے، آپ کو آیت الکرسی یاد ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح صبح و شام کے اذکار پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسی طرح دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، درود پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن مجید کے چھونے کا مسئلہ ہے، بس وہ حائل آڑ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ دعا یا پھر اذکار صبح و شام کے، اور اسی طرح سے اپنے حافظے سے اگر کوئی عورت قرآن کی تلاوت کرنا چاہتی ہے تو ناظرین اکرام کوئی حرج نہیں ہے، وہ تلاوت کر سکتی ہے۔ اور ناظرین اکرام یہ اصولی بات ہے جو خواتین کے لیے بھی ضروری ہے، وہ یہ شرعی جو احکامات ہیں وہ مرد عورت دونوں کے لیے ہیں، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ جب تک کہ کوئی خاص دلیل نہ ہو خواتین کے لیے، تب تک دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، جو وضو ہے، جو غسل ہے، جو تیمم ہے، اور جو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تلاوت قرآن مجید ہے، دیگر احکام شرعیہ ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے وہ ایک ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے کہ اصل یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو دونوں کو ایک ساتھ قرآن مجید میں اس کا پابند کیا ہے۔ عمومی طور پر دونوں ایک ساتھ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے اسوہ قرار دیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ یہ اصل اور بنیادی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواتین کے خصوصی مسائل کو واضح کر دیا، اور آپ نے بقیہ مسائل میں خاموشی اختیار کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وضو کرتے تھے، جیسے نماز پڑھتے تھے، جیسے روزہ رکھتے تھے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور یہ خواتین کے لیے بھی ہے۔ البتہ خواتین کے کچھ خصوصی مسائل ہیں جو صرف خواتین کے لیے، کچھ امور ہے جس میں وہ منفرد ہیں، صرف ان کے لیے وہ جائز ہے، جن میں سے سونے کا استعمال ہے، اسی طرح ریشم کا استعمال ہے۔ مرد کو اجازت نہیں ہے، نہ سونے کی اجازت ہے، سونا پہننے کی اجازت ہے، نہ ریشم پہننے کی اجازت ہے، لیکن عورت کو اس کی اجازت دی گئی ہے، اس کی صراحت موجود ہے۔ تو ناظرین اکرام کتاب و سنت میں اس کی دلیل موجود ہے، لہٰذا یہ صرف اور صرف خواتین کے لیے ہے۔ اور دوسرا ہے ناظرین اکرام جو خواتین کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، وہ یہ ٹخنے کے نیچے لباس رکھنا۔ مرد کے لیے حرام ہے کہ وہ اپنے ٹخنے کے نیچے لباس نہیں رکھ سکتا ہے، مگر خواتین کو اس کی اجازت دی گئی ہے کہ خواتین اپنے لباس کو ٹخنے کے نیچے رکھ سکتی ہیں، بلکہ رکھنا چاہیے ان کو، تاکہ ان کی پیروں کے قدموں کا بھی پردہ ہو، اس کی بھی بے پردگی نہ ہو۔ اسی لیے خواتین جب گھر سے نکلتی ہیں تو اپنے پیروں کو بھی ڈھانپ لیتی ہیں۔ تو مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ انہیں ٹخنے کے اوپر لباس پہننا ہے، لیکن عورتوں کے لیے خاص حکم ہے جو شریعت میں مذکور ہے، وہ یہ کہ ان کے لیے اس کی اجازت ہے کہ اپنے پیروں کو وہ ڈھانپ سکتی ہیں۔ اور تیسری چیز جو خواتین کے لیے خاص ہے، مردوں کے لیے سے مختلف ہو کر کے، وہ یہ کہ خواتین کے لیے نماز کے لیے جو لباس ہے وہ مردوں سے مختلف ہے۔ مردوں کے لیے سر کا ڈھانپنا ضروری نہیں ہے، اور اسی طرح سے مردوں کے لیے پورے بدن کا ڈھانپنا ضروری نہیں ہے۔ اگر مرد ایسا ہے جس کا سر کھلا ہوا ہو، کندھے پر کچھ، کندھے سے لے کر کے اگر گھٹنے تک لباس ہو تو کافی ہے۔
لیکن خواتین کا لباس اس سے مختلف ہے، انہیں اپنے دوپٹے کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، بغیر دوپٹے کے نماز نہیں ہوتی ہے ان کی، تو ان کے لیے خاص ہے، مردوں کے لیے اس طرح سے نہیں ہے، یعنی گویا کہ ان کا خاص مسئلہ ہے جو شریعت نے ان کے لیے رکھا ہے۔ اور اسی طرح سے خواتین کے لیے خاص مسئلہ ہے وہ یہ کہ خواتین کے لیے نماز کو مسجد میں فرض نہیں کیا گیا ہے، ان کے لیے فرض نہیں، مردوں کے مقابل مردوں کے لیے فرض ہے، خواتین کے لیے فرض ہے، حتیٰ کہ جمعہ کی نماز بھی خواتین پہ فرض نہیں ہے وہ، اسی لیے اگر خواتین گھر میں ظہر کی نماز پڑھ لیں تو وہ کافی ہو جائے گا، لیکن مردوں کے لیے اسے فرض کیا گیا ہے، یعنی یہ خواتین کے ساتھ خاص شریعت کا تعامل ہے، ان کے لیے خاص حکم ہے جو شریعت نے ان کے لیے رکھا ہے۔ اور اسی طرح سے شریعت نے ان کے لیے خصوصی جو احکام رکھے ہیں وہ یہ ہے کہ شریعت نے اللہ سبحانہ و تعالی نے خواتین کے لیے عدت رکھی ہے کہ حیض اس کی ایک عدت ہے، طلاق کی عدت ہے، اسی طرح اگر شوہر وفات پا جائے 4 مہینے 10 دن تک اسے انتظار کرنا ہے، اور اسی طرح سے طلاق کے لیے اس کی ایک عدت ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے ان کے لیے عدت رکھی ہے، مردوں کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، نہ طلاق پر ہے، نہ خلا پر ہے، نہ بیوی کے انتقال پر ہے۔ یہ جو عدت ہے، عدت کا تعلق خواتین سے ہے کہ شریعت نے ان کے لیے عدت کو رکھا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں کہ کچھ مسائل ایسے جس میں خواتین منفرد ہیں، لہٰذا اس کے علاوہ جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں عورت کی نماز ایسی نہیں ہے، عورت کو سجدہ ایسے نہیں کرنا ہے، تو اس کی دلیل چاہیے، جن جن مسائل کو شریعت نے خاص کیا ہے اس کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اب اسے اپنی جانب سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اب ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں عورت کے لیے جائز نہیں ہے، وہ جائز نہیں، فلاں جائز ہے، نہیں، شریعت نے جن چیزوں کی اجازت دے دی ہے اب اس کے علاوہ ہم ان چیزوں پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام، جب طہارت کی بات آتی ہے، سنن فطرہ بھی ہیں خواتین کے لیے، ان کے احکامات بھی ہیں اسی طرح سے جس طرح مردوں کے لیے ہے کہ پاکی صفائی کا انہیں اہتمام کرنا چاہیے۔ پاکی صفائی، طہارت، چاہے غسل ہو، چاہے وضو ہو، ناخن نکالنا ہو یا زیر ناف یا بغل، اور اسی طرح سے اپنے جسم کے جوڑوں کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہو، یہ وہ طہارت ہے جو خواتین کے لیے بھی اہم ہے، مردوں کے لیے بھی اہم ہے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ طہارت اور پاکی صفائی جب ہوتی ہے ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو یہ شریعت کا حکم ہے، اور آپ نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہے، آپ نے غسل کیا، آپ نے وضو کیا، آپ نے زائد چیزیں جنہیں ہٹانا چاہیے آپ نے ہٹا دیا، تو یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ناظرین اکرام اس طہارت کی وجہ سے انسان کو ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، صفائی کا اہتمام کرتا ہے تو اسے دلی تسلی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے ناظرین اکرام کہ انسان اس کی وجہ سے عبادتوں میں توجہ کر پاتا ہے۔ پاکی صفائی، آپ دیکھیں کوئی غسل کا اہتمام کرے، اچھا لباس پہن کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اس کی نماز میں جو وہ کیفیت محسوس کرتا ہے، طہارت اور پاکیزگی انسان کے دل اور ذہنی سکون کا سبب بنتی ہے، لہٰذا اس کی پاکی صفائی کا فائدہ ہے۔ نمبر 4، اس کی وجہ سے اچھی تربیت ہوتی ہے اولاد کی، گھر والوں کی، جب گھر میں غسل کا اہتمام ہو، اچھے لباس پہننے کا اہتمام ہو، پاک صاف رہنے کا اہتمام ہو، اور اسی طرح ناخن تراش نہ ہو یا ان امور کا خیال ہو، تو گھر میں تربیت بھی بچوں کی اچھی ہوتی ہے، گھر میں ماحول بھی اچھا ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ شکایت مسلمانوں سے متعلق ہے کہ ان کے یہاں پاکی صفائی کا اہتمام نہیں، گھر پاک نہیں رہتے، لباس پاک نہیں رہتا یا گندگی میں رہتے ہیں۔ اسلام جبکہ طہارت کا حکم دیتا ہے، اسلام تو کہتا ہے، جس کی تفصیل پچھلے ہمارے وے آف سلفیہ کے پروگرام میں اس کی تفصیلات آ چکی ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ پاکی صفائی بہت اہم ہے، آپ کی دل کی پاکی صفائی بھی ہو، جسم کی پاکی صفائی ہو، لباس کی پاکی صفائی ہو، گھر کی صفائی ہو، راستوں کی پاکی صفائی ہو، ندی اور تالاب کی پاکی صفائی ہو، شریعت نے ان سب کی تعلیمات دی ہیں۔ شریعت نے حکم دیا ہے کہ انسان اپنے دل کو پاک رکھے، شرک نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، دشمنیاں نہ ہو۔ شریعت نے حکم دیا ہے کہ انسان غسل کرے، شریعت نے حکم دیا ہے کہ وضو کرے، ناخن کو تراشے، مونچھوں کو کم کرے، اور زیر ناف اور زیر بغل اپنی صفائی کا اہتمام کرے، اور اسی طرح سے اپنے منہ میں مسواک کرے تاکہ منہ کے اندر بدبو نہ آئے، اسی طرح کنگھی کرے، تیل کا استعمال کرے، شریعت نے حکم دیا مسواک کرے۔ اسی طرح شریعت نے حکم دیا ہے کہ وہ راستے میں بول و براز نہ کرے، گندگی نہ کرے چلنے پھرنے کی جگہ پر، اور اسی طرح سے ندی اور تالاب میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے شریعت نے حکم دیا ہے کہ کوئی آدمی درخت کے نیچے ایسا نہ کرے۔ تو یہ شریعت تو پاکی صفائی کا حکم دیتی ہے، یہ سب کے لیے ہے،
لیکن افسوس یہ ہے کہ ان باتوں کو دین سے گویا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ باہر کی چیزیں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن اگر خواتین سے آپ کہا جائے اپنے لباس کو پاک رکھو، غسل کا اہتمام کرو، وضو کا اہتمام کرو، گھر کو پاک و صاف رکھو، تو انہیں لگتا ہے کہ یہ دین میں نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی طرف سے کہی جا رہی بات ہے، والد کہہ رہے، بھائی کہہ رہے، شوہر کہہ رہا ہے، تو انہیں لگتا ہے کہ ان کی اپنی بات ہے۔ نہیں، یہ اسلام کہتا ہے کہ طہارت اور پاکی صفائی یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس کے ذریعے سے بہت سارے فوائد ہم اپنی زندگی میں دیکھ پاتے ہیں۔ یہ گندگی اور یہ ناپاکی انسان کے لیے مصیبت کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وقت طے کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وقت طے کیا ہے، جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ جو سنن فطرہ ہیں، یعنی اپنے زائد بال کو نکالنا ہے، جو مشہور حدیث ناظرین اکرام، وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 258، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے وقت طے کیا ہمارے لیے۔ کیا وقت طے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ نترک اکثر من 40 لیلہ، 40 راتوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا چیز؟ مونچھ کو کم کرنا، وہ تقلیم الاظافر، ناخن کو پاک کرنا، کٹ کرنا، کم کرنا، نتف الابط، اور اپنے بغل کے بال کو صاف کرنا، حلق العانہ، زیر ناف کو پاک و صاف کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں آپ نے 40 دن طے کیا ہے کہ اس سے زیادہ تجاوز نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ غور کر کے دیکھیے کہ یہ جو پاکی صفائی کا شریعت نے اہتمام کیا ہے، اب دیکھیے کہ اگر ناخن انسان نہیں کاٹتا ہے، ناخن لمبے ہو گئے ہیں، اس میں گندگی جمع ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ناظرین کرام، ناخن بڑے ہو گئے اور بڑے ہونے کے بعد اس میں گندگی جمع ہو گئی، اب پانی اندر تک نہیں پہنچ رہا ہے، تو بسا اوقات آدمی کا وضو پر خطرہ آ جاتا ہے، آدمی کی وضو پر خطرہ آ جاتا ہے کہ پانی اندر تک نہیں پہنچ رہا، جبکہ چمڑے تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ جنابت کی حالت میں عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ بال نہ کھلے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پانی چمڑے تک پہنچنا چاہیے۔ تو ناخن اگر بہت لمبے ہوں، اہل علم نے کہا ایک تو گندا محسوس ہوتا ہے، ناخن لمبے لمبے ہیں ہاتھ کے پیر کے، دیکھنے والے کو برا محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 2 کہ بسا اوقات پانی اس تک نہیں پہنچ پاتا ہے، پھر نمازوں کا کیا ہوگا؟ اور اسی کے ساتھ وہ کھا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، اب وہ کھانا اس کے پیٹ میں جا رہا ہے جبکہ گندگی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کتنے سارے نقصانات ہیں۔ اسی ہاتھ سے بچے کو کھلا رہی ہے، ناخن کو تراش کرنا، اور اسی طرح سے بغل کے بالوں کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر عام طور پہ بدبو جمع ہو جاتی ہے۔ اگر بہت لمبا وقت ہو اور گرمی بھی ہو، پسینہ بھی ہو، تو آپ سوچئے کہ وہ اس کے لیے بھی پریشان کن ہے، انسان کے اپنے بغل کی بدبو اس کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتی ہے، اور اس کے آس پاس رہنے والے، مثلا وہ اپنے گھر میں ہے، بیوی ہے، شوہر، دونوں ایک ساتھ ہیں، یا بچے ہیں جو اس پر کھیلتے ہیں، آتے ہیں، یا مسجد کو وہ جاتا ہے یا جاتی ہے، آس پاس اس کے لوگ ہوتے ہیں، اگر وہاں پر صفائی کا اہتمام نہ ہو، وہ جگہ ایسی جو گرم رہتی، کیونکہ انسان اپنے ہاتھ کھلے ہوئے نہیں رکھتا ہے، وہاں پر پسینہ بھی رہتا ہے، گرمی بھی ہوتی، اس کے ساتھ یہ چیز بھی وہاں جمع ہو، تو شریعت نے کہا کہ 40 دن سے زیادہ نہ ہو، یعنی صفائی کا اہتمام کرے۔ غسل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ اس کا اہتمام کرتے رہیے، ہفتے میں جب بھی آپ جمعہ میں آپ غسل کرنے جا رہی ہیں، یا جب بھی میسر ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، خواتین اس کا اہتمام کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے علم میں کہ اگر کسی کو طاقت ہے وہ بالوں کو کھینچ کر نوچ سکتا ہے بغل کے، تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اصل سنت یہی ہے، لیکن چونکہ آج ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، یا بہت سارے لوگ یہ نہیں کر پاتے ہیں، تو وہ ہٹا دیں، مونڈ دیں، تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح زیر ناف جو بال ہوتے ہیں ان کے شریعت نے متعین کیا ہے، کیونکہ بسا اوقات اس کی وجہ سے پانی جسم تک نہیں پہنچ پائے گا، اور گندگی کا بھی ذریعہ ہے، وضو بھی متاثر ہوگا، غسل بھی متاثر ہوگا۔ یعنی غسل میں بھی کیا ہوتا ہے، پورے جسم تک پانی پہنچانا ہوتا ہے، اب بال زیادہ جمع ہونے کی وجہ سے پانی اندر تک نہ پہنچ پائے، تو یہ غسل کا بھی مسئلہ، طہارت کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، نماز کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گندگی کا بھی معاملہ ہے، اور خاص طور پر ناظرین اکرام اس کی وجہ سے آپسی
جو ہمارا تعلق اور محبت ہے اس میں خلل آتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے زیب و زینت اختیار کرتا ہوں ویسے ہی جیسے میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے خوبصورتی اختیار کرے۔ یعنی صحابہ و سلف اس کا اہتمام کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ سفر سے آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، گھر میں سیدھے داخل نہیں ہوتے تھے۔ آپ کیا کرتے تھے، کہیں قریب میں رک جاتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجا کرتے تھے، یہاں تک کہ جیسا کہ صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچ گئے، ہم داخل ہونا چاہتے تھے تو آپ نے کہا کہ نہیں، رک جاؤ، حتی ندخل لیلا، رات میں ہم داخل ہوں گے۔ کیوں؟ آپ نے کئی تمتشط الشعث، آپ نے کہا تاکہ پیغام آپ پہ بھجوا دیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 715 اور بخاری میں ہے 5079 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھجواتے تھے کہ آپ مدینہ آ گئے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ نے کہا تاکہ عورتیں اپنے کنگھیاں کر کے بال صحیح کر لیں، وتستحد المغیبہ، آپ نے کہا کہ تاکہ اس کے ذریعے سے جو ان پاکی صفائی انہیں کرنا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جلدی مت کرو، مدینہ آ گئے ہو، پہلے اطلاع کرو ان کو، جلدی مت کرو تاکہ اپنی حیات کو وہ صحیح کر لیں، بالوں کو صحیح کر لیں جو دکھنے والی چیز ہے، اور اسی طرح اندرونی تیاری بھی وہ کر لیں، یہاں تک کہ وہ خوبصورت ہو کر کے شوہر کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ناظرین اکرام، اب اس پہ کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابیات کے ہاں یہ معمول تھا کہ اس کو اہتمام کرتی تھی شوہروں کے لیے، لیکن آج جو مسائل میاں بیوی کے ہیں بسا اوقات اس پر گفتگو کرنا بھی ناگوار ہوتا ہے کہ اس میں یہ مسئلہ بھی آتا ہے، شوہر کے بارے میں شکایت ہوتی ہے خاتون کو کہ پاک صفائی کا انہیں اہتمام نہیں ہے، یا پھر ان کے اب جسم کا اہتمام نہیں ہے، لباس کا اہتمام نہیں ہے، یا شوہر اپنی بیوی کے بارے میں کہتا ہے کہ لباس اچھا نہیں پہنتی ہے، پاک صفائی کا اہتمام نہیں کرتی ہے، یا خوشبو کا استعمال نہیں کرتی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ احادیث کے مطابق خاتون کا اپنی خوشبو ہونا چاہیے، مرد کی اپنی خوشبو ہونا چاہیے۔ اسی لیے بعض روایتوں میں ایسا ہے کہ اگر آدمی کو گھر میں اپنا عطر نہ ملے، خوشبو نہ ملے، تو جمعہ کے لیے اگر اپنے گھر والی کا عطر لے لے تو اس کے لیے صحیح ہے، جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خوشبو کا استعمال ہونا چاہیے، خاتون کے پاس بھی ہونا چاہیے، مرد کے پاس بھی ہونا چاہیے، گھر کے اندر عطر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے، یہ معروف حدیث ہے، جمعہ کے جو احکام ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے ہیں کہ جمعہ کے دن کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ حدیث ناظرین اکرام صحیح بخاری حدیث نمبر 883، آپ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جمعہ کے دن کوئی آدمی غسل کرتا ہے، اچھی طرح غسل کرے، اچھی طرح غسل کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکی صفائی ہوگی اور اچھی طرح سے غسل کرے گا تو لوگوں کو بھی تکلیف نہیں ہوگی اور اسے آسانی محسوس ہوگی، اچھا لگے گا۔ اچھی طرح سے غسل کر لے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے جلدی آ جائے، دو لوگوں کو الگ نہ کرے، یعنی تاخیر سے نہ آئے اور لوگوں کو تکلیف نہ دے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ وہ اپنے لیے فیضع من الطیب، اپنے لیے خوشبو استعمال کر لے، اور یضع من طیب زوجتی، یا اپنے حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے، آپ نے کہا اور یمس من طیب بیتہ، اپنے گھر کی خوشبو استعمال کرے۔ کیا مطلب ناظرین اکرام؟ سنت یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر خوشبو ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا خوشبو استعمال کرے، خود کی خوشبو ہے اچھی بات ہے۔ اہل علم نے اس کی شرح میں کہا اگر خود کی نہیں تو بیوی کی استعمال کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلف اور صحابہ صحابیات کے یہاں پر اس کا اہتمام ہوتا تھا، یہ رشتے کو جوڑنے کا سبب بھی ہے۔ خواتین کے حوالے سے کیا معاملہ مشہور ہے، گھر میں رہتی ہیں، پرانا پھٹا ہوا لباس، غیر مناسب لباس، طہارت اور پاکی صفائی کا اہتمام کم، اور جب باہر نکلنے کی بات آتی ہے جہاں پر اجنبی ہیں جن کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کرنا حرام ہے، قرآن نے منع کیا ہے، اپنے پیروں کے جھنکار بھی نہیں سنا سکتی، پائل کی آواز بھی نہیں سنا سکتی ہیں، وہاں جب جاتی ہیں اچھا لباس پہننا، غسل کرنا، تیار ہونا، میک اپ کرنا، جبکہ وہ جائز نہیں ان کے لیے بے پردگی۔ اور گھر میں جہاں یہ مطلوب ہے شوہر کے لیے وہ تیار ہو، جیسے صحابہ کہتے ہیں ہم تیار ہوتے ہیں اپنی بیوی کے لیے، جیسے بیوی ہمارے لیے تیار ہوتی ہے، جہاں مطلوب ہے وہاں پر نہیں ہے۔ لہٰذا ناظرین اکرام، اس کا خصوصی اہتمام کرنا ہے خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی، کہ وہ اپنے جسم کی طہارت کا خیال کرے، اپنی منہ کی طہارت کا خیال کرے، لباس اچھا پہنے، کنگھی کا اہتمام کریں، اپنے بالوں کو صحیح رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شرعی تعلیمات بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپسی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اہم ذریعہ
اور ایک سبب بھی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اہل علم اس حوالے سے ان مسائل کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے ناظرین اکرام ایک اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے بالوں کے سلسلے میں کہ خواتین کو چاہیے کہ اپنے بالوں کا اہتمام کریں، اپنے بالوں کو بڑھائیں، گھنے کریں، اور ان کے اوپر حرام ہے بالوں کو موڑنا، شریعت نے اسے حرام کیا ہے، بالوں کو موڑنا جائز نہیں ہے سوائے ضرورت کی۔ اللہ نہ کرے لا قدر اللہ کوئی ایسی بیماری ہے، کوئی ایسا مرض ہے جس کے لیے بال نکالنے کا حکم دیا گیا ہے ڈاکٹروں کی جانب سے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، ضرورت اگر ایسی ہے تو کوئی حرج نہیں، ورنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اپنے بالوں کو کا اہتمام کریں، اپنے بالوں کو صحیح کریں، اسے موڑنا جائز نہیں ہے، جیسے آج کل فیشن ہو گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات میں یہ تعلیم ہے کہ خواتین عمرہ کے لیے بھی آئیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی ان کے لیے تقصیر بھی نہیں رکھی ہے، یعنی بال کم کرنے کی بھی آپ نے تعلیم نہیں دی ہے، نہ موڑنے کی تعلیم دی ہے۔ بس وہ کیا کرتی، ایک پور انگلی کے ایک پور کی مقدار میں اپنے بالوں کو کاٹ لیتی، بس اپنے بالوں کو کم بھی نہیں کرتی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم انہوں نے نہیں دیا ہے۔ لہٰذا کم کرنے کے سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں اگر حاجت کی وجہ سے ہے، جو عورت بال لمبے بہت زیادہ ہیں، وہ سنبھال نہیں پا رہی، اس کو مشکل ہو رہی، کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا وہ کر سکتی ہے۔ لیکن کسی کافرہ سے، کسی فاسقہ فاجرہ سے تشبہ ہے، یا مردوں کی طرح بال رکھتی ہے، تو یہ حرام ہے۔ بالوں کو کم کرنے کا مسئلہ بھی جانے ناظرین اکرام کہ خواتین بال موڑنا حرام ہے، اور کم کرنا اس وقت جائز ہے جب انہیں سنبھالنا مشکل ہو رہا ہو، بہت لمبے ہیں یا دیگر کوئی پریشانی ہے ان کو، تو اس وقت کم کر سکتی ہیں۔ لیکن کافرات کی مشابہت میں یا مردوں کی مشابہت میں اپنے بالوں کو کم کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کی تہذیب ہے غیر مسلموں کی تہذیب ہے جو مسلمانوں کے اندر داخل ہو گئی، مسلمانوں کے یہاں یہ تہذیب نہیں ہے ناظرین اکرام۔ اور زیب و زینت کی جب بات آتی ہے ناظرین اکرام خواتین کے، تو اس سے متعلق کچھ اہم باتیں جس کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ خواتین کو چاہیے زیب و زینت اختیار کرتے وقت مردوں کی مشابہت سے بچیں، ایسا لباس پہننا جو مرد پہنتے ہیں، ایسے بال رکھنا جیسے مرد رکھتے ہیں، ایسے چلنا جیسے مرد چلتے ہیں، یہ مشابہت جائز نہیں ہے خواتین کے لیے۔ اگر انہیں لگتا ہے کہ نہیں یہ خوبصورتی ہے تو یہ حرام ہے، اگر مردوں کی مشابہت ہے تو یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5885، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے المتشبہین من الرجال بالنساء، ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، والمتشبہات من النساء بالرجال، اور ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو ان عورتوں پر جو عورتیں جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلا ضابطہ ہے خوبصورتی اختیار کرنے کا، زینت کا، کہ وہ خوبصورتی، زینت، میک اپ، مردوں کی مشابہت اس میں نہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں کفار کی مشابہت نہ ہو، اور اسی طرح بدعتی، گمراہ، فاسق، فاجر فلموں میں اور اسی طرح ڈراموں میں کام کرنے والوں کی مشابہت نہ ہو، کافروں فاسقوں کی مشابہت نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4031، آپ نے کہا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، اپنے داڑھیوں کو گھنی کرو، مونچھوں کو کم کرو۔ مشرکین الٹا کرتے تھے، اپنی مونچھوں کو کیا کرتے تھے، اپنی مونچھوں کو گھنی کرتے، داڑھی کو کاٹ لیتے تھے۔ آپ نے کہا نہیں، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کم کر دو۔ کیوں؟ آپ نے کہا مشرکین کی مخالفت کرو، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ کیوں ناظرین اکرام؟ جو جس کی مشابہت کرتا ہے اس کا اثر اس کے اندر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے مثال اس کی بتاتا ہوں میں، اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو عام آدمی ہے، اگر اس کو پولیس کا لباس پہنا دیں، آپ پولیس آفیسر کا لباس پہنا دیں، تو لباس پہننے سے ایک اثر وہ محسوس کرے گا، ایک اثر اپنے اوپر محسوس کرے گا، کیونکہ وہ نہیں ہے لیکن وہ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جو جس کی مشابہت کرتا ہے اس کا اثر اسے محسوس ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کسی مرد کو عورت کا لباس پہنا دیا جائے تو کیسے ریاکٹ کرے گا، کیسے اسے محسوس ہوگا؟ کیونکہ وہ اس کا لباس نہیں ہے۔ جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسے اس کا احساس ہونے لگتا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ دوسرا ضابطہ ہے وہ ایک کافر، فاسق۔ افسوس کی بات ہے کہ حتیٰ کہ عید کی نماز کے لیے بھی وہ لباس بسا اوقات خواتین چنتی ہیں جو کسی کافرہ کو دیکھ کر کے اس کی وجہ سے پہنا جا رہا ہے، وہ ان کی مشابہت نہ وہ کر رہی ہے اسی لیے ہم بھی کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، خوبصورتی اور زینت کے حوالے سے ناظرین کرام وہ یہ کہ اس کے اندر کوئی نقصان اور ضرر نہ ہو۔ خوبصورتی اختیار کر رہی خاتون، اپنے بالوں کے لیے کوئی چیز استعمال کر رہی ہے
اپنے اسکن کے لیے کوئی چیز استعمال کر رہی ہے، اپنے چہرے کے لیے کوئی چیز استعمال کر رہی ہے، اس میں نقصان نہ ہو. اگر نقصان ہے تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. یہ سورہ بقرہ آیت 195 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو پریشانی مصیبت میں نہ ڈالو. اگر اس سے استعمال سے نقصان ہے تو یہ جائز نہیں. آج افسوس کی بات ہے، بہت سارے مسائل ہیں خواتین کے جو ان سے تعلق رکھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ زینت، میک اپ کا سامان، عورت کے خصوصی سامان انہوں نے استعمال کیا، بالوں کو نقصان، اسکن کو نقصان، ان کے خون کو نقصان، نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے. اپنے آپ کو اذیت پہنچانے لگتی ہیں، وہ گولیاں تک کھانی پڑتی ہیں اس کے لیے. اگر اس زینت سے نقصان ہے تو جائز نہیں ہے. بالوں کو رنگ کر رہی ہیں، ایسا رنگ ہے اس سے بال خراب ہو جاتے ہیں، بال کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، یا اسکن کے اندر سوراخ پڑ جاتے ہیں. یہ دیگر مشکلیں ہیں، اگر نقصان ہے تو یہ جائز نہیں ہے. چوتھا ضابطہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے سے. چوتھا ضابطہ ہے وہ یہ ہے زیب و زینت کے سلسلے میں، وہ یہ کہ اسراف اور فضول خرچی نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے. اسراف اور فضول کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، قرآن کہتا ہے. سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، آیت نمبر 31، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف اور فضول کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اور شرط یہ ہے کہ انسان اسراف نہ کرے، دکھاوا نہ کرے. سورہ النساء حدیث نمبر 2559، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا وتصدقوا والبسوا فی غیر اسراف ولا مخیلہ. آپ نے کہا کھاؤ، صدقہ کرو اور لباس پہنو، فی غیر اسراف، اسراف فضول مت کرو، ولا مخیلہ، اور فخر و تکبر و گھمنڈ نہ کرو. یہ جائز نہیں. اسراف کر رہی کوئی خاتون، پیسہ اتنا نہیں ہے اور اس کے باوجود اس نے لیا، کیسے پتہ چلے گا یہ اسراف ہے؟ قرض لینا. قرض لینا یہ بتاتا ہے کہ ایسی چیز کے لیے قرض لینا جو ضروری نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ فضول خرچی ہے. مثال کے طور پر میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں فلاں گاڑی خرید سکوں، کوئی مشہور گاڑی، اور پھر بھی میں نے قرض لے کر کے اس کو خریدا. یہ اسراف اور فضول ہے. جب مجھے ضرورت نہیں ہے، اس برانڈ کی ضرورت نہیں ہے، اور میں اس کے لیے قرض لے رہا ہوں یا لے رہی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اسراف اور فضول خرچی ہے. قرض ایک نشانی اور علامت ہے کہ یہ فضول ہے. نمبر 2، کیسے پتہ چلے گا یہ فضول اور اسراف ہے؟ کہ کوئی خاتون اپنے طاقت سے بڑھ کر کے اپنے اوپر مصیبت ڈال رہی ہے. یعنی مثال کے طور پر اس کے لیے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اسے علاج کرانا ہے، اپنا بچوں کی فیس ہے، دیگر ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ وہاں پر پیسہ ڈال رہی ہے زیب و زینت کے سامان میں. یہاں پر پیسہ کم ہو گیا، اس نے فضول کیا، جہاں اسے دینا تھا وہاں نہیں دیا، اور جہاں اسراف نہیں کرنا تھا وہاں اس نے اسراف کیا. کتنی خواتین ایسی ہیں پیسے کو ضائع کر رہی ہیں. شوہر کے پاس ٹھیک لباس نہیں ہے، اولاد کے پاس اچھا لباس نہیں ہے، اپنی بیٹیوں کے پاس ٹھیک سے لباس نہیں ہے، شوہر کے پاس سواری نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس زیورات، ان کے پاس مال و متاع، ان کے پاس لباس، ان کے پاس حجاب، نہ جانے کتنی چیزیں ہیں، اور اتنی زیادہ ہیں کہ اتنی کی ضرورت نہیں ہے. شریعت اس سے منع نہیں کرتی کہ خواتین کے پاس ان کا اپنا مال ہو، زیورات ہو، لباس ہو، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر پا رہا ہے، اپنے بچوں کی ضرورت پورا نہیں کر پا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود خواتین باقاعدہ اس پہ پیسہ لگا رہی ہیں جو کہ حاجت نہیں ہے ہماری. تو یہ اسراف شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. اور اسی طرح دکھاوا کرنا، فخر کرنا، یہ شریعت میں جائز نہیں. کسی کو دکھانے کے لیے کہ میرے پاس بھی وہ برانڈ ہے، میرے پاس بھی اتنا سونا ہے، میرے پاس بھی یہ بیگ موجود ہے یا فلاں چیز موجود ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ دکھاوا ہے. اور شریعت نے کہا کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیے. خواتین اچھا کھا سکتی ہیں، جہاں پہن سکتی ہیں، گھوم سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں. 2 شرطیں ہیں. نمبر 1، فضول خرچی نہ کریں، اسراف نہ کریں، طاقت سے باہر نہ کریں. اللہ نے جتنا دیا ہے نا اسی میں سے آپ خوش رہیں، اسی میں سے فائدہ اٹھائیں. جتنا اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے تھوڑا حصہ جائے، خرید کر کے لائے، اپنے زیب و زینت کا سامان لے لیا، اس میں سے کوئی حرج کی بات نہیں. اچھا لباس لے لے، کوئی حرج نہیں. جو طاقت کے مطابق ہو، ذمہ داریاں پوری ہو رہی ہوں، اس کے اندر اندر کر لیا، کوئی حرج نہیں. اور دکھاوا نہ ہو، کسی سے کمپٹیشن نہ ہو، مقابلہ نہ ہو. یہ 2 شرطیں اگر ہے تو کوئی حرج. لیکن افسوس کی بات ہے خواتین کی یہاں معروف ہے سبحان اللہ کہ ان کے یہاں پر بہت زیادہ گہری نظر ہوتی ہے کہ کس کے پاس کیا ہے، کتنا ہے، کیسے ہے. شریعت کہتی ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے. اور 5واں ضابطہ ناظرین اکرام وہ یہ ہے زیب و زینت کا کہ اللہ کی جو تخلیق ہے، اللہ نے جیسے بنایا ہے اس تخلیق کو نہ بدلیں، اس تخلیق کو نہیں بدلنا چاہیے.
ایسا میک اپ کر رہے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں جسے اللہ کی بناوٹ کو بگاڑ رہے ہیں، یہ جائز نہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 119 اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابلیس کے بارے میں نقل کیا۔ ابلیس نے کیا کہا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کر دوں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، تمنائیں پیدا کروں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان میں حکم دوں گا۔ کن باتوں کا حکم دوں گا؟ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ ضرور بھی ضرور اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے، اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے۔ اسی لیے حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زیب و زینت سے منع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، جیسا کہ مشہور اور معروف حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کی، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ سب سے پہلے کون ہے؟ الواشمات۔ الواشمہ وشم کہتے ہیں کہ کوئی عورت اپنے چہرے پر سوراخ کرتی ہے اور پھر یہاں تک کہ خون بہہ جائے، اور پھر اس کے اندر کوئی کالی چیز بھر دیتی ہے تاکہ وہ خوبصورت نظر آ سکے اپنے چہرے پر۔ اس طرح سے خوبصورت ظاہر کرنے کے لیے اپنے آپ کو سوئی کے ذریعے سے اس میں سوراخ کرنا یہاں تک کہ خون بہہ جائے، تو اس کے اندر کوئی چیز جیسے سرما وغیرہ ہے ڈال دینا یہاں تک کہ وہ خوبصورت دکھے۔ تو اللہ کے نبی نے لعنت کی، ان پر لعنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے ان کے اوپر، ایسا کرنے والی پر بھی کروانے والی پر بھی، خود میک اپ کرنے والی ہو یا کروانے والی ہو، دونوں پر لعنت ہے۔ اور دوسرا وہ عورت المتنمصات۔ المتنمصات کا مطلب وہ عورت جو اپنے چہرے کے بال کو نوچ نوچ کر کے نکلواتی ہے، یعنی وہ بال جو عورت کے چہرے پر نکل آئے، مردوں کی مشابہت دکھ رہی ہو مونچھ اور داڑھی کی جگہ پر، بسا اوقات بیماری کی وجہ سے، ہارمونل کے مسائل کی وجہ سے کبھی ہو جاتا ہے، کوئی حرج نہیں، بلکہ نکالنا ضروری ہے اگر عورت کو مرد کی طرح سے بال آنے لگے۔ لیکن اس سے مراد وہ نہیں ہے، اس سے مراد وہ ہے جو اپنے چہرے کے بالوں کو نوچ نوچ کر کے نکالتی ہے، اور خاص طور پر اپنے جو آنکھوں پر بال ہے، اس کے اوپر جو بال ہیں ان کو خوبصورت دکھانے کے لیے ان کو نوچ نوچ کر کے نکلواتی ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے تیسرا المتفلجات۔ متفلجات کا مطلب وہ ہے وہ عورت جو اپنے دانتوں کے درمیان سوراخ کرتی ہے تاکہ وہ کم عمر ظاہر کر سکے، اس لیے کہ عام طور پر جو کم عمر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان پر لعنت ہے جو اللہ کی تخلیق کو بدل رہی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ چیزیں اسلام میں جائز نہیں، اللہ کی تخلیق کو بدلنا جائز نہیں ہے، یہ زیب و زینت کے لیے ضابطہ ہے جس کا اہتمام کرنا ہر ایک کے اوپر ضروری ہے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ زیب و زینت کے اندر دھوکہ اور غش ہو، دھوکہ نہ ہو۔ کیسے دھوکہ ہوتا ہے؟ نقلی بال لگا دینا، عورت کے اتنے بال نہیں، نقلی بال لگا دینا، دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم 101 حدیث، آپ نے کہا من غشنا فلیس منا، آپ نے کہا جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس کو؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3488 حدیث ہے، صحیح مسلم 2127 حدیث ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ کو آئے اور خطبہ دیا، اور انہوں نے دکھایا کہ بالوں کا ایک مجموعہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ کوئی اس کو کرتا ہے سوا یہودیوں کے، یعنی نقلی بال۔ جب اللہ کے نبی، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بارے میں پتہ چلا، نقلی بالوں کے بارے میں، فسماہ الزور، آپ نے اسے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ باطل ہے، یعنی یہ کہ یہ حقیقت نہیں ہے، جو بال ہے ہی نہیں اسے جوڑنا یہ جھوٹ ہے، باطل ہے، اور یہ دھوکہ ہے۔ سامنے والے کو لگتا ہے کہ حقیقی بال ہیں جبکہ یہ حقیقی بال نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ لہٰذا زیب و زینت میں دھوکہ اختیار کریں۔ اسی طرح بہت اونچے چپل رشتہ ہو رہا ہے لڑکی کا، اتنے اونچے چپل کے ذریعے سے اس کو لے جا رہے ہیں، دیکھنے والے کو لگے کہ یہ بہت اونچے قد کی ہے، یہ دھوکہ جائز نہیں، اس طرح کی زینت جائز نہیں ہے۔ اور ساتواں ضابطہ ہے، جو آخری ضابطہ ہے، وہ یہ کہ وہ چیز جو حرام ہے اس کے ذریعے سے زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتے۔ کچھ چیزیں ہیں جو اسلام میں حرام ہیں، مثال کے طور پر خنزیر حرام ہے ہمارے لیے، اور اسی طرح سے کتا حرام ہے۔ وہ چیز جو حرام ہے ان چیزوں کے ذریعے سے اگر کوئی زیب و زینت
کی چیز ملتی ہے اس کا استعمال نہیں کر سکتے. جیسے مرد ہے، مرد کے لیے سونا حرام ہے، تو سونے کو پہن کے وہ خوبصورت نہیں بن سکتے. تو 7واں ضابطہ ہے وہ یہ کہ حرام چیز کے ذریعے سے زینت اختیار کرنا جائز نہیں. یہ 7 ضوابط تھے ناظرین کرام. خواتین کو ان 7 کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کو سامنے رکھ کر کے طے کرنا چاہیے کہ زیب و زینت مجھے کون سی کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی ہے. تو ناظرین اکرام، خواتین سے متعلق ان خصوصی احکامات کو جاننا ضروری ہے تاکہ حقیقی معنوں میں ہمارا کام، ہمارا عمل سنت کے مطابق ہو. خواتین اسلام کو چاہیے کہ ان کی تفصیلات کو جانیں. احکام الزینہ، زینت کے مستقل احکام ہیں، اس پر اہل علم نے کتابیں تصنیف کی ہیں، تفصیل سے انہیں جاننا ضروری ہے. بہت ساری زیب و زینت کے وہ کام ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہیں، لیکن اسے کیا جا رہا ہے خوبصورتی کے نام پر، اور ایسا مبالغہ کیا جا رہا ہے کہ عورت کا چہرہ پورے کا پورا بدل جاتا ہے. اس کی وجہ سے تخلیق اس کی بدل جاتی ہے. تو شریعت اسلامیہ نے جو تعلیمات دی، ان تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے حدود کو پہچانیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے حدود ان کے لیے رکھے ہیں. اور شریعت اسلامیہ نے یہ اہم بات ذکر کی ہے، وہ یہ کہ عورت کی جو خوبصورتی ہے، عورت کا جو حسن ہے، وہ حسن یہ دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہے سارے لوگوں کے لیے. یہ خاص ہے شوہر کے لیے، جس کے لیے وہ سجتی ہے، سنورتی ہے، یہ اس کے لیے خاص ہے. یہ دکھانے کی چیز نہیں ہے. یہ دکھاوا، یہ دکھانا، یہ شریعت کے نزدیک جائز نہیں ہے اور ایک گناہ اور شر و فتنے کا دروازہ ہے. تو ناظرین اکرام، زینت سے متعلق یہ احکامات ہیں. آخر میں ناظرین اکرام 2-3 اہم باتیں ہیں جو خواتین کے مسائل سے متعلق ہیں. سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے ناظرین اکرام، خواتین کے سلسلے میں احکام سے متعلق اہل علم نے جو ضروری بات بیان کی وہ یہ ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں اور ان کی جو خصوصی احکام ہیں ان کو جاننے کے لیے وہ کوشش کریں، سمجھنے کے لیے کوشش کریں، محنت کریں. اس سے پہلے آپ کے سامنے علم کے حوالے سے تفصیلات آئی، علم کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلا. وہاں پر میں نے ایک مسئلہ ذکر کیا تھا، وہ یہ ایک علم ہے وہ جو فرض عین ہے اور ایک علم وہ ہے جو فرض کفائی ہے. فرض کفائی کا مطلب وہ علم ہر ایک پر حاصل کرنا فرض نہیں ہے. فقہ ہے، فتوے ہیں، باریک اور دقیق مسائل ہیں، گہرا علم ہے، یہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے. فرض عین کا مطلب یہ کہ وہ علم جو ہر ایک پر فرض ہے، جس کے بارے میں اللہ اسے پوچھے گا، جس کا تعلق اس سے ہے. فرض عین کی جب بات آتی ناظرین کرام، خواتین کو چاہیے کہ ان کے خصوصی مسائل کو جان لیں. طہارت کے مسائل، خاص طور پر نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، اور اسی طرح پردے اور حجاب کے مسائل، اور اسی طرح سے زیب و زینت کے مسائل، جن کو ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی اس ایپیسوڈ میں. اس سے پہلے والے ایپیسوڈز میں ہم نے کوشش کی ان مسائل کو جاننے کی کوشش کرے، اس کے لیے محنت کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انہیں جواب دہ ہونا ہوگا، کیونکہ یہ ان سے متعلق مسائل ہیں. اس میں غلطی ان کی عبادتوں کو اثر انداز کر سکتی ہے، ان کے معاملات کو بکھیر سکتی ہے. لہٰذا پہلی چیز ہے خواتین کو چاہیے کہ اس کی طرف توجہ دیں. اور دوسری بات ہے، ضروری بات ہے، وہ یہ ناظرین اکرام کہ یہ جو خواتین کے خصوصی مسائل ہیں، ان مسائل کے سلسلے میں جان لینا چاہیے کہ ہر خاص مسئلے کے لیے خاص دلیل چاہیے. اگر کوئی خاص مسئلے کے لیے دلیل نہیں پیش کرتا ہے تو پھر اس مسئلے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. خواتین کے بارے میں کئی ایسے مسائل ہیں، مثال کے طور پر خواتین اللہ نہ کرے کسی کا شوہر انتقال ہوگا تو کہتی ہیں کہ صرف سفید ساڑی پہن کے رہنا ہے. یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. کیوں صرف سفید ساڑی پہننا ہے؟ اس کو یہ کہاں سے لے کر کے آئے ہم لوگ؟ تو کسی بھی مسئلے کو یہ کہنا کہ یہ خواتین کے احکام ہے، اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے. اگر دلیل نہیں ہے تو ہم اپنی جانب سے نہیں کہہ سکتے ہیں. اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے ناظرین اکرام، کیونکہ شریعت سازی ہمارا حق نہیں ہے. ہم شریعت کو بنا نہیں سکتے ہیں، ہم شریعت کو سمجھ کے عمل کر سکتے ہیں، بنانا نہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جو شریعت کو بنانے والا ہے، شریعت ساز ہے، اسی نے حلال و حرام کیا ہے، جائز و ناجائز، سنت اور بدعت، شرک اور توحید، اچھا اور برا، خیر و شر، یہ تقسیم اللہ نے کی ہے. ہماری جانب سے ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس میں ایسی چیزوں کو داخل کرنا جو نہیں ہے وہ جائز نہیں ہے. نمبر 3 ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ یہ جو خواتین کے خصوصی مسائل ہم نے جانے ہیں یا سیکھے ہیں، اس حوالے سے یہ بات بھی جان لینا چاہیے کہ خواتین میں سے بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جن کے یہاں پر مسائل کے سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. انہیں چاہیے کہ غور سے مسائل کو سمجھیں، اور کہیں پر اشکال ہوتا ہے تو اہل علم کے ذریعے سے، سوال کے ذریعے سے، استفسار کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ بسا اوقات آدمی کی سننے میں خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، نتیجہ یہ کہ مسئلے کو وہ غلط سمجھ جاتی ہیں اور اس پر وہ عمل کر رہی ہوتی ہیں. لہذا مسائل کو غور سے سمجھنا
اور اس کو اگر کوئی اشکال ہے تو اسے معلوم کرنے کی کوشش کرنا یہ خواتین کی ذمہ داری ہے۔ اور چوتھی بات ہے وہ یہ ہے، خواتین کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے علم نافع کے لیے، اور خاص طور پر ان مسائل کے لیے جن سے ان کا تعلق ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ بھی عطا کرے، اور اسی طرح اس پر عمل کرنا ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ یہ دعا بھی خواتین کو کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ اختتام میں چند باتیں تھیں۔ باذن اللہ تعالیٰ آنے والے ایپیسوڈ میں ہمارے سامنے خواتین کی ذمہ داریاں، اس کے گھر میں سسرال میں کیا ہیں، ان کی تفصیلات آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔